اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم، فقد نبينا في خلق وفي خلق، ولم يدانه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے ہمیں بابرکت محفل میں ہم نشینان بنایا. سب سے پہلے خدا سے دعائیں اللہ تعالیٰ یہ برکت محفل مقبولیت عطا فرما. سلسلے ابراہ داستاں 5واں ہے. چنگیز خان کا نام ہم لوگوں نے سنا ہے. منگولیا علاقے میں پڑتا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے. چنگیز خان آپ کو پتہ ہے جنگجو ہے، بہت ماہر ہے، بہت ہزاروں بلکہ لاکھوں تعداد لوگوں کو اس نے اپنے جنگ میں قتل و غارت گیری کیا. لوگوں نے سوچ رکھا ہے چنگیز خان مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان میں تو نہیں ہے. ان کا اولاد میں کئی بعد میں کوئی مسلمان کوئی خان آئے ہوں گے، لیکن یہ چنگیز خان وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ایک شاہین اس کا دوستی میں ہمیشہ رہتا تھا. شاہین جہاں بھی وہ جائیں وہ شاہین اس کا بازو میں رہتا ہے. تو ایک دفعہ وہ ایک جنگلات میں گزر گیا، اس کو پیاس لگا تو وہ ساتھ میں تھا، لیکن کہیں بھی اس کو پانی کی انتظام نہیں ملا. اس نے بہت جگہ میں جستجو کیا، تلاش کیا، بلاخر اس کو تھوڑے بوندے پانی سرچشمے نکلا. وہاں سے اس نے کچھ اپنے برتن اور پیالے سے اسے جمع کرنا شروع کر دیا. اس نے جمع کرا، جب پینے شروع کر دیا تو یہ شاہین اس کو ہٹا دیا، پینے نہ دیا، وہ گرا دیا. اس کو غصہ تو آ گیا، لیکن اس نے پھر سے وہی کام شروع کرا اور وہاں سے جو کچھ بوندے ہیں اسے اس نے جمع کرا، پھر اسے اور پینے کو تیار ہوا. تو پھر شاہین نے وہی عمل دوبارہ دہرایا. وہ پرخشم ہو کے برہمی ہوا، فوراً اس نے اپنا تلوار نکالا اور اس شاہین کو سرقلم کر دیا. پھر اس کو صدمہ آیا، ملال آیا، اپنا یہ خود دوست ہے، مجھ سے اتنے زیادہ یارانگی کسی سے بھی نہیں، میں ایسے ہی جانور کو قتل کر ڈالا. اب بعد میں صدمہ کرنے سے کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. بلاخر اس نے کہا کس وجہ سے یہ کرتا ہوگا. وہ صدمے میں ایسا گردش کرنے لگے. پھر اس نے اس کے نوک میں اور اونچی پہ چڑھ کر دیکھے کیا ہے ماجرا. جب دیکھا تو اس نے ایک تالاب، ایک مختصر پانی منجمد جگہ ہے جہاں جمع ہے، وہاں سے جب دیکھا اس میں ایک سانپ اور مرا ہوا ہے، زہر آلودہ کر رکھا ہے یہ پانی پورا. تو اس وجہ سے وہ وفادار اس کا دوست نے اسے بچانا چاہا تھا. تو اس نے تو دیکھا تھا، اس نے بچانے کے لیے تو کرا تھا، لیکن اس نے جلدی بازی فیصلہ کر دی. اب تو صدمے میں اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اب اس نے دیکھا تو صورتحال تو بالکل جو میرا ارادہ تھا اس کا برعکس ہے. اب میں یہ صدمے میں کیا فائدہ. اس نے اپنے جو بوڑھی جسم کو لے کے اپنے ساتھ رکھا. پھر وہ چلے گئے اپنے ایوان میں پہنچ گئے. بولے اس کے جو سونے کا نقشہ کر کے اسے بنائے اور بہترین کر کے بہت بڑا اور تشکیل میں اسے بنا کے تیار کرے. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بولا اور اس کے پر میں دونوں پروں میں ایک ایک ہماری نصیحت یہ لکھ کر رکھ لینا. ایک اس میں لکھا ہے اور تمہارا جو دوست ہے نا وہ ہمیشہ دوست ہی رہے گا، جبکہ آپ اس کا جو کارکردگی کرشمہ پسند آئے نہ آئے لیکن وہ آپ کا دوست ہی رہے گا.
یہ لکھ دینا، اور دوسرے ان کا پر میں اس نے لکھوا دیا، اور یہ جو ہر وہ کام جو آپ نے غصے سے فیصلہ کرتا ہے وہ غلط ثابت ہو گئے، یہ لکھ دینا۔ تو یہ دو باتیں میں آج اس واقعے سے، اس سے جو نصیحت ہے، جو نقطے، اسے میں آج درکنار رکھتے کچھ اہم نقطے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ عصر رواں میں ہمیں یہ معلوم ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ پوسٹ بہت روز مرہ یہ رواج اور رسم بنا گیا ہے، تو اس میں یہ ایک حد تک ہمارے رد عمل ہے نا، اسی سے بڑھاپا ملا ہے، اسے اور اتنا مزید بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کچھ ہمارے جو رد عمل ہے، ٹپڑیاں ہیں، اسے ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے تفکر اور تعلق کے ساتھ اسے انجام دے، تو ایک حد تک ہم اشاعت دین پر اور قائم دام رہنے والے بھی ہوں گے، میں ثواب بھی مل جائیں گے۔ ہمیں کبھی بھی توہین آمیز جو میسیج ہے اسے کبھی بھی آگے نہ بڑھانا، اسے ترجیح نہ دینا۔ کوئی گستاخانہ کوئی کلپ کرائے، وائس کیا ہے، اس کا تو ارادہ ہی ہے یہ اسے اشاعت کرے ہر کوئی، تو ہم اسے بڑھاپا دے رہے، ہم نے پھر اپنے ہیڈ لائن بنا دیا، ہم نے پھر سے ہم نے اسے رواج کر دیا۔ اس میں ہم جانے نہ جانے حضور کو گستاخی کرنے میں ہم بھی ملوث ہے، اس قدر سے، اور توسیع کرائے جو تشہیر کرائے اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو اسے ہمیں سنجیدہ برتے۔ ایسے کوئی بھی پوسٹ ہمارے سرور کائنات کے خلاف، در حقیقت کوئی بھی عیب کسی بھی سمجھدار نہ آج تک ہمارے نبی کے بارے میں عمل میں اور سامنے پیش نہیں کر سکا، پھر تو آج کوئی نہ کوئی اگر اپنے نہ جاننے سے اگر کچھ بولتا ہے اس کو ہم اس طرح جواب نہ دیں، اور بالکل ایسے پوسٹوں کو کبھی بھی شیئر نہ کریں، نہ ہی ہم اسے اپنے سبیٹنگ میں پھر آپ اسے ترویج کریں، یہ دونوں غلط ہے۔ اس کے ذریعے ہم غلطی کو، گستاخی کو اور ہم تائید کرنے والے بنیں گے، یہ ہم خیال رکھیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کرنا بھی تو کیا ہے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، تو ہماری جذبات کا ہم قابو رکھیں، سب سمجھدار ہے۔ عصر رواں میں ہمارے جو نوجوان ہیں، شبان ہیں، یہ سب شباب والے لوگ سمجھدار بھی ہیں، دونوں جہاں کی تعلیم سے آراستہ بھی ہیں، تو سمجھ سے کام لے، جو ہمارے نبی کی اور جو نبی کے اخلاق طیبہ کریمہ ہیں، آپ کو گوگل سے بھی، علماء کے اور کلپ کے ذریعے بھی، بیان کے ذریعے اور دیگر وسائل سے بھی آپ کے پاس بہت ہوں گے، آپ سیو کر کے رکھیے، اور وقت کبھی بھی ہمارے ناموس رسالت پر کسی نے کوئی توہین آمیز بات آ جائے تو ہم ایک کلپ ہمارے جو عالم کے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو بیان کردہ باتیں یا ایسے اقوال ہے جو لکھت، ایسے کوئی نہ کوئی تقریر ہے، یہ سب تقاریر ہے، یہ سب نویسیاں ہم اشاعت کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس سے جو مخالفین اس وقت ہمارے نبی کے اخلاق کو سمجھنے میں انہیں فائدہ بھی ملیں گے، اس کے ذریعے اسلام کی جو صحیح روح ہم پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو یہ کوشش کریں۔ ہم اپنے پاس جب کچھ بھی ہے تو ہم بٹن دبانے میں ہونے والے نقصان بھی ہمیں سمجھنا ہے، تو اس لیے ہم اپنے صبر و تحمل کے ساتھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو تشہیر کرنے میں کوشاں رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور اسی کو ہی ہم اس دن اشاعت کریں، کوئی اور نہیں۔ اس نے ایسا کہا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا، یہ ملعون ہے، مخذول ہے، اس طرح جو ہے نازیب کلمات ہم پیش نہ کریں، وہ ہمارے لیے شعبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے کلمات سے ہم باز آ جائیں اور ہم یہ اشاعت کریں کہ ہمارے نبی کے اخلاق یہ ہے، ہمارے نبی کی زندگی یہ ہے، اور نبی کی سالیہ اور تاریخوں سے اور علماء عبارت و کتابوں سے اور دیگر تقریروں سے ہم اسے پیش کرنے میں کوشش کریں۔ قرآن بھی یہی فرماتا ہے، کسی بھی حال پر قرآن نے یہ نہیں فرمایا
وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، آپ صبر فرمائیے، اللہ تعالیٰ صبر تامنے والے کے ساتھ ہے، تو اس پر ہم عمل کریں تو یہ سب سے زیادہ ہمیں رنج و غم دینے کا وقت ہوگا۔ جو مومن ہے، جو رسول کے عاشق مصطفیٰ ہے، ان کے لیے غم ہوگا، لیکن اس وقت ہم صبر تام پہ اسے صحیح جو ہمارے ایجاب بہتر طریقے سے ہم اسے جواب دینے کی کوشش کریں۔ اگر قانونی راستے میں فائدہ ہے تو اس راستے پر آپ گامزن ہو جائیے۔ اکثر یہ سارے کام جو ہے، جو قیادت گان ہیں، جو سربر اقتدار والے، وہی خود یہ تجویز انجام دیتا ہے تاکہ یہاں تفریقہ بازی اور یہاں منتشر ہو جائیں، اس کے ذریعے ہماری شکاری بڑھ جائیں۔ تو اسے ہمیں سمجھ کر، اور اگر یہ قانون والے، اگر ہم قانون کا راستہ اپنانے سے فائدہ ہے تب تو فائدہ ہے۔ اگر یہ قانون والے بھی، کیونکہ وہ بھی مجبور ہے، کیونکہ ان کی جو سربر اقتداران ان کے بھی شکنجے پر ہے وہ، تو اس لیے انہیں اپنے آزادانہ انداز سے کوئی کام اور انہیں ترویج نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے میں ہم بھی سمجھدار ہے، اپنا وقت تضیع کرنے سے فائدہ نہیں، بلکہ ہم اپنے وقت پر حضور مہاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل ہم انعقاد کریں، اس کے ذریعے اور عام طور پر حضور کے اخلاق حسینہ حمیدہ کو لوگوں تک بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے، اور سیرت مصطفیٰ مجمع عام ہم جب کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگ اسے سماعت کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ اس نوبت میں ہمیں بہت سارے لوگ کو بہت کچھ سیکھنے ملیں گے۔ تو جتنے نقصان جنہوں نے کرا اس کے بدلے میں ہم فائدہ اس نبی کے لیے پہنچا سکتے ہیں۔ اور سارے لوگ ہدایت کے راستے پر بھی اور نبی کو سمجھنے اور پڑھنے کو، اس کے بعد اسلام کو سمجھنے کے لیے آراستہ ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ پھر قرآن فرماتے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جائیں اور درگزر فرمانے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند، اللہ یحب المحسنین، احسان مندوں کو، نیک کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو غصہ ہے اسے قابو کریں اور اپنے حضور کے لیے حضور کے اخلاق کو کسی حد تک ایک یا دو لوگوں تک میں پہنچاؤں۔ تو یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا اور کرشمہ، اس کے لیے ہم کوشش کریں، نہ کہ یہ ہے کہ یہ میسیج ملی گیا تو اب اسے تشہیر کر دو۔ تو یہ ہمارے نبی کے لیے نقصان، اور یہ بھی ایک گستاخ نبی کا چھوٹا حصہ ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اسے ہمیں توجہ کرے، اور جو بھی کام کرے عدل و انصاف سے کریں۔ قرآن یہی فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ ہم عرض سرائیاں بدگوئیاں کر کے اسے بہت بوچھار کرنے سے کوئی فائدہ انہیں بھی نہیں، ہمیں بھی نہیں ہے، پھر انہیں بڑھاپا کیوں دیں ہم؟ تو اس لیے انہیں بڑھاپا نہ دیں۔ اور جو بھی اگر ایسا کوئی نہ کوئی دروغی حضور کے بارے میں الزام تراشی کیا ہو، اس کے بارے میں بالکل ہم خاموش رہیں، وہ اپنے راستے پر گزر جائے گا، کبھی بھی اس کو بڑھاپا ہم نہ دیں اور نہ ہی اسے ہم ٹارگٹ بنائیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایسے کتنے لوگوں کو اور شہرت مند بنا دیا، فضول میں، دنیا میں کسی گوشے میں تھا، لیکن اس نے توہین رسالت کے یہ پروپیگنڈا اپنایا تو ہم نے اسے دنیا پر تشہیر کرا دیا۔ وہ یہی تو خواہش کرتے تھے۔ تو اس لیے اس سے ہم باز آ جائیں، اس ہیلہ بازی کو، پروپیگنڈے کو سمجھ کر اور اسے روکنے کی طرف مثبت کام کرے، پھر اپنے طرف سے اپنے نبی کے اخلاق پر اور اخلاق حسینہ کو ترویج کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں نقصان بھی ہے، چند نقصان بھی ہے۔ ہم اگر تشدد راستہ اپناتے ہیں تو اس میں نقصان بھی ہے، تشدد میں اضافہ ہوگا۔ اس تشدد کا اضافہ ہی سیاستدان کا ارادہ رہتا ہے۔ میں نے گزشتہ جو اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ سب سیاست والوں کے دست ہے، اکثر ان واقعی کے درپردہ، تو وہ لوگوں کا یہی ارادہ ہوتا ہے، اسے بڑھاپا ملتا ہے۔ ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہمیں اس طرح جو کام کرانے والوں کو دیکھیں گے۔ ہٹلر آنے سے پہلے جرمنی میں دیکھیں آپ، 1933 کے زمانے میں جرمنی میں وہاں راشٹاگ میں آتش زدگی ہوئی، اس کا بڑا بلڈنگ تھا راشٹاگ۔ تو یہ جو بلڈنگ میں آتش زدہ آگزنی جو کرانے والے یہی جرمن کے یہی لوگ تھے، نازی لوگ تھے، اس وقت ہٹلر نہ تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک بہانہ تھا
پھر اس کا بعد یہ آتش زدگی عمارت، ان کے پارلیمنٹ بھون جب آگ زنی ہو گئی، اس میں خاکستر ہو گیا، تو پھر اس نے ارادہ کرا یہاں کی شہری کی جو حکومت سب چھین جائے گا۔ اگلے میٹنگ میں اس نے کہا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ پھر وہ اپنے جو ناپسندیدہ لوگوں کو سب کو گرفت کر دیا، پسندان جیلوں میں بھیج دیا، اور باقی کسی اور لوگوں کو بہت سزاؤں سے اس نے مقابلہ کیا۔ تو ان لوگوں کا چال بازی تھا، خود ہی فتنہ اور بھڑکاؤ کا راستہ اپنا لیتا ہے، پھر اس کا بعد انہیں ہی اسے شکار بنانے کا طریقہ۔ تھوڑے آگے چلیے آپ، اور 1938 میں آپ دیکھیے، اس وقت وہ ہے ہٹلر کا زمانہ ہے۔ ہٹلر کو یہودیوں سے، اس کے تو وہ اقلیت ہے، ان سے تو ووٹ ان کے اور اتفاق آئے کہ ووٹ ہی نہیں ہے، لیکن اب مخالف کو لینے کے چکر میں کسی نہ کسی تشدد، اختلافات اس نے جرمنی میں پیدا کیا، پھر تمام یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا ارادہ ہوا، تو لوگوں نے مان لیا یہ لوگ فتنہ کرنے والے ہیں۔ یہی پروپیگنڈا ہے، جب ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے اکثر اس میں سے کوئی نہ کوئی چھیڑخانیاں کوئی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ہی اس کے شکار بناتے بولتے مسلمان کا اخلاق دیکھیے۔ تو ایک ٹیم ہے، ایجنٹ ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو یہ ہمیشہ ہی کرتا تھا۔ آپ دیکھیے اس کا آگے دیکھیے، 1990 میں یوگوسلاویا کے جو جنگ ہے، آپسی لڑائیاں تھی وہاں، اس اندرونی لڑائیاں پھیلتے ہوئے کئی لاکھ لوگ مار گئے۔ اور اسے آگے آپ دیکھیے 1996 میں جب روانڈے میں آپ نے دیکھا ہوگا 8 لاکھ لوگ 100 دن کے اندر آپسی جھگڑے میں اپنے جان بحق ہوئے۔ یہ سب جو ارادے عمل ان کے منصوبے کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے منشا ہے، منصوبہ بندی ہے۔ اسے ہمیں توڑنے کے لیے ہمیں اخلاق حمیدہ کو خود اپنائیں۔ اگر جذبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نام میں مر مٹنے کی جذبہ اظہار کرتے ہیں زبان میں اور اپنے جسم و جان میں، تو ہم کیا کریں؟ اور حضور کے سیرت کو تشہیر کرنے کا موقع کبھی نہ چھوڑیں۔ تمام جو لختے جگر نوجوان، وہ لوگ زیادہ تر یہ فون استعمال کرتے تو وہ ضرور استعمال کرے، ہمارے نبی کی شان پر کوئی گستاخی کرتے تو حضور کے 1 یا 2 3 اخلاق ہمارے طرف سے لکھ کر بھیجے، کسی کو آپ جواب نہ دیں، جو مخالف رسول کو کبھی جواب نہ دے، نہ اسے نشانہ بنائیں اور نہ اسے کوئی گالیوں سے بوچار کرے، اسے آپ اس سے راستے میں جانے دیجئے۔ ہم اپنے نبی کو لیجئے اور نبی کے لیے قربان جائیں، اور نبی کو اور نبی کی زندگی اور نبی کے اور افعال اقوال اسے تشہیر کرنے پہ ہم لگے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم عمدن یہی کام انجام دیں کہ ہم اپنے سوشل میڈیا میں جو بھی ایسی باتیں ہیں، جب اسلام کے خلاف میں، کیا ہمارے برگزیدہ کسی شخصیت کے خلاف میں اگر کوئی لکھے یا کوئی بولے تو اس کو جواب دینے پر ہم وقت تضیع نہ کریں، اور بلکہ اس کے بدلے میں اس شخصیت کے اخلاق کو اور ان کی عادات کو، افعال کو، ان کے پرہیزگاری کو اور نیک افعال کو تشہیر کرنے پر ہم وقت تضیع کرنے پر 2 کام ہیں، ایک کہ اس کا رد بھی ہو گیا ضمن میں، اور اشاعت اسلام کی ثواب میں بھی آپ حصہ دار بنیں گے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کا انجام، فائدہ و نقصان کے بارے میں موازنہ کرنا ہوگا۔ تو اسے ہمیں تول کر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ضرور ہوگا، ہاں اگر ہم یہ جواب اگر پیش کرتا ہے، اس جواب میں ضرور نقصان ہے، تو ہم ہمیں اور اپنے دین کو اور اپنے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح ایذا رسائی کرنے پر شرکت داری نہ ہو۔ اور یہ ہم اگر کسی میسیج پر اس طرح اگر ترویج اور تشہیر کرتے، اسے شیئر کرتے ہیں، اسے لوگ سے ایک سے دیگر تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بھی توہین رسالت بھی ہے۔ کبھی قرآن کی توہین پر بھی اسی طرح فوٹو اور شیئر کرتے ہیں، اور توہین بڑھا کے توہین کو تو عادی بنا دیا ہم لوگوں نے۔ کبھی دیکھا جائے تو اس طرح سے اقوال کو، افعال کو ان کے پیج سے کوئی بھی غیر مسلم شیئر نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس تعداد سے بھی زیادہ عقیدت مند کہنے والا مسلمان
اس کو آگے بڑھا دیتے اور بلکہ اپنی ذاتی مفاد میں اپنا بنا لیتا ہے، بس یہ اظہار کرتا ہے دیکھو نبی کو اس نے ایسا کہا. اس لیے ہم اسے آگے نہ بڑھائیں اور ہمارے حضور سے ہمیں دل و جان سے محبت ہونا ہے. اس محبت بڑھانے کا صحیح طریقے کو ہمیں سمجھ کر اسے اپنانا ہے. اسے الحمدللہ ہم علماء سے سنیں اور آپ سنتے بھی ہیں بہت سارے پہلے زمانے میں، اور میرے تو علم میں پہلے زمانے سے بھی مزید لوگ اس زمانے میں اسلام کے بارے میں سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں ایک عالم کی تقریر اب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا 20 منٹ سننے کو فرصت نہیں ہوں گے، لیکن 1 یا 2 منٹ میں اس کی ذخائر کا لب لباب پیش آتا ہے، ہم سن لیتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے پاس بہت معلومات ہے، ہم پڑھتے ہیں بہت. تو اسے مزید کرے، یہ عادت کو اور بڑھا دے اور ہم اسلام اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مزید پڑھیں اور اپنے زندگی میں اگر امکان ہو جائے کچھ اخلاق ہم بھی پیش کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے باحیات اگر پورے استعمال کر کے ایک اخلاق حسنہ بھی اگر ہم سے پیش آئیں تو ہماری زندگی کے لیے ایک بڑی ذخیرہ ہے. تو اس لیے وہ ذخیرہ جینا اپنے زندگی میں بھی بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کو توفیق نصیب عطا فرمائیں. حضور کے اخلاق اور اوصاف کو عالم پورے عالم تک پہنچانے کو ہم سب کو توفیق نصیب عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.